السلام علیکم۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے، اپنے ساتھیوں کو بھی مروا دیا۔ اللہ، یہ منافق تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے ان کا دل کالا تھا۔ کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو وہ اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ سرکار نے حضرت عمر کو منع فرما دیا۔ غزوہ احد کے روز صبح سویرے نبی کا ایک قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کرنے لگا، مسلمانوں قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگرچہ ہم لوگ زخمی ہیں، اگرچہ ہماری شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہار نہیں ماریں گے۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک ذرہ کے گر جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا ہونٹ بھی زخمی تھا۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن تیمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہی ہے اے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے۔ حالانکہ صرف ان کے سینے پر 9 زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر! یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، میدان جنگ کے لیے آواز دی، فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن قیام کیا۔ ہر رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ روشن کرتے تاکہ دشمن دور سے نظر آ جائے۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اب بھی موجود ہے، چنانچہ ان پر رعب طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں موجود تھی، کھانا پینا موجود نہ تھا۔ ان مسلمانوں نے صرف کھجور پر گزارا کیا۔ کفار نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو پھر ایک بار جنگ کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ ان پر ڈر طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے۔ اب مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ اپنے وطن واپس چل گئے۔
جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی کہ دشمن لوگ فرار ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ وہ جانتے تھے یقیناً اللہ کے نبی جو فرما دے وہ سچ ہے۔ اگر جنت حاصل کرنی ہے، نبی کی رفاقت حاصل کرنی ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا ہوگا، اور نبی جب بھی پکارے ان کے پکارنے پر لبیک یا رسول اللہ کہنا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ آمین۔